بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 171 آیت سے لے کے اور 180 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیات خواتین و حضرات غزوہ احد کے تناظر میں اتری ہیں، اور 169 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں۔ اور 170 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضل دے رکھا ہے اس پر وہ خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو ان تک ابھی تک نہیں ملے اور ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ 171 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو کے اجر کو برباد نہیں کرتے۔ حضرات جو شہید ہوتا ہے وہ اس دنیا میں سے تو چلا جاتا ہے، لیکن دوسری دنیا میں برزخی دنیا میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ زندہ ہوتا ہے بلکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت خوشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا اجر جو ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں، ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ سورہ آل عمران 172 جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ تو خواتین و حضرات، جب جنگ ہوتی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو بہرحال مشکل اور تکلیف آتی ہے، لیکن جو لوگ اس مشکل اور تکلیف میں جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی، اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً ایک بہت اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور یہ اس چیز کا انعام ہوگا جو اچھے کام انہوں نے کیے۔ سورہ آل عمران 173 وہ لوگ جو جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات پہ انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہیں اور وہ بہت اچھے کارساز ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ان کو بتایا گیا کہ کفار نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے تو ان سے ڈرو، تو اس بات کے سننے سے ان کا ایمان بڑھ گیا، کیونکہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمام کارسازوں سے بہتر کارساز ہیں۔ جب بھی کوئی انسان مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ دوسری آخرت میں بھی۔ سورہ آل عمران 174 نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذو فضل عظیم ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور صبر کیا، وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچی اور وہ اپنی رب کی رضا کے ساتھ واپس لوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 175
یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ خواتین حضرات، جیسے ہم نے پہلے بھی شیطان کے بارے میں سیکھا تھا کہ وہ آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، آپ کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور فقر سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے مومنین کو ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اگر ہم مومن ہیں تو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے وہ انسان کی راستے کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کے دل سے باقی خوف نکال دیتا ہے، اور پھر وہ ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے دیے، اور اس طریقے سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران 176۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ آپ کو غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کریں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ خواتین و حضرات، جو بھی آدمی کفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس لیے ڈھیل دے دیتے ہیں کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ ملے اور ان کو بہت عذاب ملے، شدید عذاب ملے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جو بھی کفر کی طرف جائے گا جان بوجھ کر اور اس پر بہت آگے چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کا جو گناہ ہیں وہ بہت بڑھتے چلے جائیں گے، اور آخرت میں یقیناً جس آدمی کے پاس گناہ زیادہ ہوں گے اس کو بہت عظیم عذاب ملے گا۔ سورہ آل عمران 177۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایمان پہ قائم رہیں اور کفر سے بچیں، کیونکہ جو کفر کرنے والا آدمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اسے خود یقیناً بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ آل عمران 178۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ خواتین حضرات، کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انہیں بہت شدید عذاب ملے گا، اور جتنی ان کو مہلت ملتی جاتی ہے وہ اسی حساب سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا اجر ان کو آخرت میں انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ سورہ آل عمران 179۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑیں گے جب تک پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لیتے ہیں۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور ان کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے کہ آن گراؤنڈ لوگوں کو سیپریٹ کر دیا جائے، کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں پر آزمائش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں جج کر سکیں کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی کو نہیں بتانا چاہتے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جتنا علم دینا چاہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے مومنوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں اور ان کے رسولوں پر۔ اور اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں بہت اجر عظیم ملے گا۔ خواتین حضرات، دو ہی چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے تقوی۔ تقوی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ نیک کام کرنا اور برائی سے بچنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ تو جو بھی آدمی ایمان رکھے گا اور تقوی رکھے گا، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ یہی آدمی ولی اللہ ہے، اور
اس کو آخرت میں کسی قسم کا نہ تو خوف ہوگا نہ اس کو غم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ولی کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران 80 آیت۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق میں ڈال دیے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہیں۔ خواتین و حضرات، جب بھی جہاد ہوتا ہے اس میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، کیونکہ ہمیں یہ پہلی چیز ہم سورہ البقرہ میں شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اسی رزق میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ جو آدمی زکوٰۃ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بخل کرتا ہے اور صدقات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یہ جو مال ہے یہ اس کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی مال اس صورت میں ہے کہ اگر آدمی ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ تو جو آدمی بالکل بخل کی طرف چلا جائے گا، یوم قیامت کے دن اس کو بہت عظیم عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس کائنات کی میراث ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیں، اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سوا آدمی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔